السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سائفر کیس میں بڑی سزا سنائی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ابو الحسنات ذوالقرنین نے قانون کی تمام دھجیاں جو ہے وہ بکیر دی، وہ اڑا دی، اور غیر قانونی طور پہ ٹرائل کے بہت سارے سکم کے باوجود یہ فیصلے سنا دیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بانی رکن پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما سابق ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ خان نیازی صاحب۔ نیازی صاحب ویلکم۔ بہت یہ شکریہ۔ بتائیے کہ آج سائفر کیس میں فیصلہ سنایا گیا، کیا کہیں گے اس فیصلے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان صاحب، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سائفر کا ٹرائل چلایا جا رہا تھا اور جس طریقے سے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب اس کورٹ کو چلا رہے تھے، ہمارا پہلے دن سے اعتراض تھا کہ یہ ٹرائل اکارڈنگ ٹو جو لا ہے اس کے مطابق یہ ٹرائل نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے ہمیشہ کورٹ کو بتایا کہ دیکھیں ٹرائل کے اندر جو لوازمات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، قانونی طور پر ان قانونی حکم کو پورا کیا جائے۔ لیکن آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ 2 دن کے اندر کم از کم 25 وٹنسز کروائے گئے، اور وہ 25 وٹنسز کے اوپر کراس ایگزامن کس نے کیا؟ وہ جو گورنمنٹ نے 2 نوٹیفائی کرائے ڈیفینس کونسل۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک ایکیوز کو یہ حق ہے، ایک شہری کو یہ حق ہے کہ اپنے لیے کونسل مقرر کرے؟ اور یہاں تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو اپنے کونسل ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن کیونکہ بہت جلدی تھی، کہیں سے جلدی سے آرڈر میں فیصلہ کرنا تھا، تو 2 اسٹیٹ کونسل اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 ڈیفنس کونسل کو اپائنٹ کر کے جو رائٹ تھا ایکیوز کا، اس رائٹ کو ختم کر کے، اس کو وائیولیٹ کر کے ان سے جرا کروائی گئی۔ اٹ مینس اسٹیٹ ورسس اسٹیٹ۔ اچھا، اس پہ اعتراض بھی ہوا صاحب آپ کے اس سوال پہ کہ جج نے یا عدالت نے اسٹیٹ کی ڈیفنس جو ہے وہ لائرز منتخب کر لی ہے، چن لی جی، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کیوں نہیں جاتے تھے کہ جج کو ڈیفنس لائرز چننے پڑے؟ جی میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہاں اسٹیٹ کرتی ہے ڈیفینڈ کسی ایکیوز کا کیس جہاں ایکیوز خود وکیل نہ کر سکے اور خود ریکویسٹ کرے اسٹیٹ سے۔ میرے پاس بھی کیس آتے رہے، تو وہ اسٹیٹ اس کو کونسل مہیا کرتی ہے، اس کو اپنی جو ہے کیس، اس کے لیے اسسٹنس کے لیے ایک وکیل مقرر کرتی ہے، اسٹیٹ کرتی ہے۔ یہاں تو اتنا بڑا کیس ہے، ایک فارمر پرائم منسٹر ہے اور ایک فارمر فارن منسٹر ہے۔ اس نے اپنے کونسل، آپ نے دیکھے علی ظفر صاحب، گوہر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ہمارے ذوالقرنین صاحب ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، یا بیرسٹر تیمور صاحب، یہ سارے کیسز کر رہے ہیں، توشہ خانہ ریفرنس، القادر ریفرنس اور یہ سائفر، اور یہ بیل بھی آپ نے دیکھیں ہم نے اپ ٹو سپریم کورٹ کی ہیں۔ یہاں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور دیکھیں کہ کورٹ کو کیا جلدی تھی، ہمیں ہمارے وکلا کر رہے ہیں۔ ہم نے جب کہا کہ جو ہم نے کراس ایگزامن کرنا ہے یا جو ہمارا رائٹ تھا اپلیکیشن دینے کا، وہ ہم نے کرنا تھا، لیکن کورٹ چاہتی تھی کہ ہم 25 گواہ ایک دن میں کرا کے کنکلوڈ کر لیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت کو کیا جلدی تھی کہ رات کو انہوں نے 12 گواہ کے اوپر جرا بھی کروا لی۔ اب تو سامنے آ گیا نا میرا فائل بھی، اور جرا کے بعد 342 کا بیان بھی آ گیا، اور میں کل جیل سے 11 بجے رات کو ہم نکلے ہیں، میں اور بیرسٹر گوہر صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں 342 کے کر کے آج عمران خان شاہ محمود قریشی کو بلا کے 2 باتیں پوچھ کے انہوں نے آرڈر بھی سنا دیا 10-10 سال کا۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری لیگل ٹیم کے اوپر اعتراض اٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اوپر اعتراض تھا، ہم نے الیکشن کمیشن والا کیس کیا ہے پشاور میں، اپریشیٹ ہوا، 2 دن ہم نے بحث کی، ہماری لیگل ٹیم نے، میں نے کی، علی ظفر صاحب نے کی، گوہر صاحب نے کی، وہی کیس آ کے سپریم کورٹ میں جا کے ہمارے خلاف ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے، جو ایک پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اس سسٹم سے نکالنا ہے اور کسی کو ان کرنا ہے۔ اچھا، وہ آپ کو سامنے یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو کرمنل کے حوالے سے جو قانون ہے، پاکستان کرمنل لا جو ہے، اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور نہ یہ حق دیتا ہے کہ آپ حق دفاع ختم کریں۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے پورا قانون چینج کر دیا۔ دوسرا یہ کہ جب تک
342 کا بیان نہیں ہوتا تو آپ ججمنٹ فیصلہ نہیں سنا سکتے. آج شاہ محمود قریشی عمران خان سے پوچھا کہ آپ سائفر کدھر ہے, انہوں نے کہا کہ وہ میرے آفس میں تھا, باقی مجھے نہیں معلوم. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ دونوں کو میں 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں. یعنی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور ہنستے مسکراتے رہے. شاہ محمود قریشی سے تو وہ بھی نہیں پوچھا گیا, 342 کا بیان بھی نہیں ہوا اور فیصلہ سنایا گیا. یہ کیا قانونی سکم ہے یا کچھ اور؟ قانونی سکم تو پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریویژن فائل کی نا, اس میں یہ تھا کہ سیٹرڈے کو عدالت لگائے گی, سیٹرڈے کو یہ اپائنٹ کر کے ان کے اوپر یہ لوگ جرح کریں گے, کراس ایگزامن کریں گے جو پروسیکیوشن وٹنسز ہیں. اس نوٹیفیکیشن کو ہم نے چیلنج کیا اور آج وہ کرمنل ریویژن ہم نے ریکویسٹ کی اپنا چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ لگائیں, کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن ہم نے چیلنج کر دی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے اپنے وکلاء موجود ہیں, پرائیویٹ جو کونسلز ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ آج وہ بھی لگائی, اور ساتھ جو ہماری اپلیکیشن کراچی خارج ہوئی وہ بھی لگائی, اور جو توشہ خانہ نے ہمارا کراس ایگزامن ہمارے ہونے کے باوجود اس کو ڈیفنس کو رائٹ آف ڈیفنس ختم کیا, اس کو یہاں چیلنج کیا, لیکن ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا. جج صاحب نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, چلو گواہ ہو گئے, ان پہ جرح کروا دی. 342 کی سٹیٹمنٹ رات اس نے پروسیکیوٹر وٹنس ساتھ بٹھا کے تیار کی, اور وہ شاہ محمود قریشی کو رات کو روکا لیکن اس کو دی نہیں, پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بھیج دیا. آج وہ 342 میں کرمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتا ہوں, 342 کا جواب دینا تھا, ایک ایک کوشچن کا جواب ایکیوز دونوں نے, اس کی علیحدہ سٹیٹمنٹ تھی شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی رہتی, تو وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اب یہی تو چیزیں ہیں کہ یعنی ان کو بلا کے انسٹرکشن تھی کہ آپ نے ان کو سزا دینی ہے, وہ سزا انہوں نے سنا دی. جو کل کہا جا رہا تھا کہ 36 سوالات جی وہ ہیں, اور ان کے جوابات انہوں نے عدالت میں لینے تھے, لیکن کوئی جواب نہیں لیا, صرف سائفر کا پوچھ کے اور 10 سال کی سزا. ایسی کیا, اور وکلاء کو بھی اندر نہیں جانے دیا. ایسی کیا جلدی تھی؟ ایسی جلدی یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی جب حکومت ختم کی گئی اور جب ایک پی ڈی ایم کو سال کا ٹائم دیا گیا, ان کے تمام مقدمات ختم کیے گئے, ان کے لیے نیب کا قانون چینج کیا گیا, ان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کنوکٹ کے لیے ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے, ان کے لیے نادرا ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے, تو میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی سوال کا جواب رہا ہی نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کنوکٹڈ کو بیل دینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے. تو اس کے پیچھے کیا رہا ہے؟ اس کے پیچھے سارا پتہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے نکالنا تھا, الیکشن سے آؤٹ کرنا تھا, اس کو باہر بھیجنے کی تیاریاں تھیں, اس کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کی تیاریاں تھیں. لیکن میں آپ کو ذیشان صاحب بتا دوں, جو ابھی ملک کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے, پوری عوام, پورے لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ خان صاحب آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہے, کمزور طبقے کی بات کر رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو طاقتور طبقہ ہے, جن کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی. اچھا نیاز صاحب, آخری سوال کا جواب دے. 2018 انتخابات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے سابق وزیر اعظم جو تھے نواز شریف کو 10 سال کی سزا سنائی تھی, مریم نواز کو 7 سال, اور ان کو انتخابات سے آؤٹ کیا تھا. آج 2024 کے انتخابات سے ٹھیک ہے ایک ہفتہ پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا کے آؤٹ کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں سیاستدان پھر سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھنا چاہیے یا سیاستدانوں کو خود دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے؟ دیکھیں, ایک ذیشان صاحب اس کا بہت خوبصورت جواب دوں گا آپ کو. عمران خان نے ایک چیز طے کر لی ہے, اعتراض ہے ہماری 2018 کی گورنمنٹ پہ کہ شاید وہ اس طریقہ ہے. اب عمران خان کے اوپر جتنا پریشر تھا کہ شاید عمران خان کسی ڈیل میں آ جائے, 2 صوبوں تک بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ عمران خان یہ لے لیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کے ساتھ بالکل کسی کمپرومائز میں نہیں آئے گا. نیکسٹ جو ہے کہ آپ کہتے 2018 سے نواز شریف کے خلاف بھی یہ تھا. اب فرق کیا ہے نواز شریف اور عمران خان میں؟ فرق کیا ہے؟ نواز شریف کا آج بھی میں کہتا ہوں کیس ٹھیک ہے, اس کے خلاف ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک رہے گا, اس وجہ سے کہ نواز شریف تو یہاں سے پیسہ لے کے باہر گیا ہے, اس نے ایون فیلڈ میں فلیٹ خریدے ہیں, وہ چاہے ذیشان ہو, چاہے نیاز اللہ نیازی ہو, چاہے کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج ہو, اگر وہ پیسہ باہر لے کے جاتا ہے تو منی لانڈرنگ ہے. نواز شریف پیسہ باہر لے کے گیا ہے, عمران خان یہاں بیٹھا ہے 200 کیسوں کے جھوٹے کیس جو چند منٹوں میں ختم ہو جانے والے ہوا میں اڑ جائیں گے, وہ ان کو فیس کر رہا ہے, اور اس کا پیسہ
फ्लैट बेच के जो वो काउंटी खेल के उसने फ्लैट खरीदा, वो बनी गाला में घर खरीदता है, उसका भी वो हिसाब देता है। इमरान खान और नवाज शरीफ या जरदारी ये एक पेज पे नहीं हो सकते। यही हमारी जंग है और यही फैसला होने जा रहा है कि कौन चोर है, कौन ठीक है और कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है। ये इमरान खान फैसला करके बताएगा और हम इस चीज पे कायम हैं कि नवाज शरीफ को जो सजा दी गई थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया। शुक्रिया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। जी नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा को साइफर केस में, जो कि बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद होने के बावजूद उनको सज़ा सुनाई गई, और आने वाले इंतखाबात से, जो कि पहले उनको आउट कर दिया जा चुका था लेकिन अब मज़ीद आउट कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही, इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।